السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراد سعید کی گرفتاری ہونے والی تھی کہ وہ اس میں پھر مخبری ہو گئی اور مراد سعید صاحب ایک بار پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ این آر او کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے بھرپور کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور یہ ایک سائفر کی جو پراگریس ہے اور سائفر کا جو معاملہ ہے وہ کس حد تک چلا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آج۔ اگر بات کریں مراد سعید صاحب کی تو اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب بھی ایک انٹرویو کے ذریعے سے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ صداقت عباسی صاحب نے بھی ایک انٹرویو کے ذریعے سے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا، اور فرق حبیب صاحب نے تو کمال کیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب پر بھرپور الزامات کی بچھاڑ کی اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ مراد سعید صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی گرفتاری ہونے ہی والی تھی اور پولیس گھر تک پہنچ چکی تھی جہاں وہ روپوش تھے کہ پھر مخبری ہوئی اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن بہرحال ہفتے کے دن ایک پکی اطلاع آئی کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ پشاور میں اور اپنے سسرال آئے ہوئے ہیں۔ اور سسرال کیسے آئے ہیں؟ وہ اپنی گاڑی پہ اپنے اسلحے کے ساتھ دو لوگ جو ان کے اپنے پرسنل ملازم تھے ان کے ساتھ یہ اپنے سسرال میں آئے، اور جب یہ سسرال آئے تو اب پکی اطلاع دے دی گئی پولیس کو یا پھر خفیہ اداروں کو کہ اب مراد سعید صاحب اپنے سسرال میں ہیں اور تھوڑی سی کوشش کر کے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو جب انفارمیشن پکی ہوگی، اب میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ انفارمیشن لیک کیسے ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کا جو سسرال ہے ان سب کے فون ٹیپ ہوتے تھے اور ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان کے اوپر نظر تھی۔ تو ان کے ایک ملازم نے اپنے کسی رشتہ دار کو فون کر کے بتایا کہ وہ ہمارا جو مہمان ہے وہ آیا ہوا ہے یہاں پہ اور اب وہ 3-4 دن یہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بات پھر لیک ہو گئی۔ پھر جب تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ مراد سعید صاحب کی جو گاڑی جو ان کے پرسنل اپنے نام پہ ہیں اور ان کے 2 ملازم وہ اس وقت ان کے سسرالی جو خاندان ہیں ان کے گھر میں ہیں۔ لیکن اب کی بار حالات پھر ان کے لیے تنگ کیے گئے ہیں اور یقین کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جاوید چودھری صاحب کے بقول کہ یہ جلد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اب جاوید چودھری صاحب کے بقول ان کی گرفتاری جو ہی ہوتی ہے تو وہ بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرق حبیب صاحب تو گرفتار بھی نہیں اتنے زیادہ عرصہ ہوئے، کچھ ہی دن پہلے ان کو گوادر سے کہا جاتا ہے کہ پکڑا گیا ہے اور پھر وہ آتے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی کیوں تھوڑی بہت سختی برداشت نہیں کرتے اور پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دباؤ ہوتا ہے تو لوگ آ کے اپنی وفاداری تبدیل کرتے ہیں، لیکن وفاداری جو ہے یہی کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ تحریک انصاف ہی کیوں وفاداریاں تبدیل کر رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ جس جگہ سے ان کو لایا گیا تھا، جسے کہنا کارخانے میں ان کو بنایا گیا تھا، اسی کارخانے کے مالک جو ہیں جب اپنا رویہ اور رخ بدلیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی ساتھ ہی آنے پہ مجبور کریں گے۔ جو نظریاتی بیک بون ہوتی ہے یا جسے کہنا چاہیے ایک اسٹرانگ بیک ہوتی ہے نظریے کی، سیاست کی، وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی پارٹیاں اس طرح سے نہیں بدلتے کہ 2 مکے کھا کے آپ پارٹی بدل دیں، یا آپ جو ہے وہ آپ کو 2 ٹویٹوں کے اوپر جو ہے وہ پریشر آئے تو آپ پارٹی بدل دیں۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ ریزسٹ کیا ہے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ کی بقول جتنے بھی سیاسی نظریات رکھنے والے لوگ ہیں اور سیاسی وابستگی رکھنے والے لوگ ہیں ان کو عمران خان صاحب کے دور میں سخت ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے جماعت چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سیاسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی بدقسمتی یہ رہی کہ ان کو لانچ کرنے کے لیے اور ان کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں کو ان کے ساتھ ملایا گیا، وہ جس خاص کارخانے میں بنائے گئے تھے، اسی کارخانے کے مالک کی نیت اور اس کی حالات تبدیل ہو گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب کارخانے کا مالک جدھر چاہے گا ادھر ہی اس کی پروڈکٹ بھی ادھر ہی جائے گی۔ سو اس اعتبار سے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو لوگ تھے یہ مفادات کے دور میں تو ساتھ رہے، لیکن تھوڑی بہت بھی مشکلات اس لیے نہیں برداشت کر سکے کہ چونکہ ان کے اندر سیاسی نظریہ ہی نہیں تھا اور سیاسی ویژن ہی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سائفر کی بات کریں تو عاصمہ شیرازی صاحبہ کے بقول سائفر کی فرد جرم کی کاپیاں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دی گئی ہیں۔ سائفر کے اندر بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو فرد جرم کے لیے کاپیاں دے دی گئیں۔ پچھلی جو پیشی تھی
اس کے اوپر انہوں نے کاپیاں ریسیو کی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے ریسیو نہیں کی اور کہا گیا کہ ہم نہیں لیں گے، اور پھر آج ان کو ریسیو ہو گئی ہیں، اور اب ایک ہفتے کے بعد وہ بھی فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جائے گی شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے اوپر. اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان پر فرد جرم عائد ہو جائے گی، اور چونکہ اس کے قوانین بہت سخت ہیں اور سخت قوانین کی وجہ سے انہیں سخت سزا بھی ہو سکتی ہے. اور انصار عباسی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ اس عارف علوی صاحب کے ذریعے سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش جاری ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کو انگیج کیا جائے مذاکرات کے لیے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی انگیج کر کے عمران خان صاحب کو باہر لانے کی کوشش کی جائے. گویا کہ عمران خان صاحب کے لیے این آر او کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. تو اب عمران خان صاحب انہی سیاسی جماعتوں سے این آر او چاہتے ہیں، جن سیاسی جماعتوں کو وہ پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ این آر او کی جماعتیں ہیں، وہ این آر او لے کے آئی ہیں، اور ان پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، وہ مر جائیں گے، وہ مر جانا پسند کریں گے مگر ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے. 4 سال اسمبلی کے انہوں نے کسی سے سلام دعا نہیں کی، کسی سے ہاتھ نہیں ملایا، ہینڈ شیک نہیں کیا. نفرت اور ایک غصہ اور ایک اناد جو تھا وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دکھاتے رہے، مگر وہ کبھی سیاستدان بنے ہی نہیں. لیکن انصار عباسی صاحب کے بقول ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کئی دفعہ یہ کوشش کی ہے، اور اس میں عارف علوی صاحب ہمیشہ سرگرم رہے. کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے اب جو بھی بچی کچی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، ان کی طرف سے ایک ہی ایفرٹ ہے کہ جی پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کو دوبارہ سے مطلب ہے کہ اپروچ کیا جا رہا ہے، اپروچ کیا گیا ہے، اور ان سے درخواست یہ کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ڈائلاگ پروسیس کروائیں، اور جو ڈائلاگ پی ٹی آئی اور جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، تاکہ ایک بڑا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ کے لیول کے اوپر کچھ اس قسم کا انیشیٹو لیا جائے کہ وہ فوج کو بھی بلائیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز تمام جو ہیں اور ان کو بھی بلائیں، اور ساتھ میں پی ٹی آئی کو بھی بلائیں تاکہ ان کے درمیان بات چیت ہو. اور انہوں نے ایک ملاقات بھی کروائی تھی عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ کے ساتھ، لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی. اور بالخصوص 9 مئی کے واقعات کے بعد تو اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں ہے. اور عاصمہ شیرازی صاحبہ کے بقول ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ کوشش سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے اس لیے ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کر کے اپنے لیے کوئی ہم آہنگی پیدا کی جائے. لیکن وہی سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اب انہیں جب این آر او کی ضرورت پڑی تو انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو چکے ہیں. البتہ یہ کہ یہ یعنی جو کوشش ہے یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں، انصار عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ یعنی کوشش اور یہ کاوش عمران خان صاحب کے لیے کم از کم کسی طرح بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی. بات میری کل بات ہوئی تھی علی محمد خان صاحب سے بھی، تو علی محمد خان صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی بھی بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ صاحب سے اور ڈاکٹر علوی صاحب سے کچھ دن پہلے، اور انہوں نے ان کو یہی بات کی ہے کہ جی وہ ایک ڈائلاگ پروسیس انیشیٹ کریں، اور جس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلایا جائے، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو، اور جس میں مختلف جو ڈفرینٹ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان ایک ڈائلاگ پروسیس انیشیٹ کروایا جائے. اس لحاظ سے مجھے نہیں لگتا کہ پریزیڈنٹ کوئی اس قسم کا ویسے انیشیٹو لے سکتے ہیں، اور ان کو یہ بھی ضرور خوف ہوگا کہ اگر وہ فرض کریں اس قسم کی بات کرتے ہیں تو کیا جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، کیا کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی اور خاص طور کے اوپر فوج کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ فوج کیا کسی اس قسم کے ڈائلاگ پروسیس میں جو سیاستدانوں کا یعنی جس کو انیشیٹ کریں پریزیڈنٹ، اگر وہ خود وہ کہتے ہیں کہ میں پریزیڈنسی میں اس قسم کا پروسیس سٹارٹ کرتا ہوں، سب کو وہاں انوائٹ کرتا ہوں، تو کیا فوج آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی مطلب ہے کہ فوج کی کمانڈ کیا وہاں پہ آئے گی اس قسم کی؟ اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی کوئی پاسبلٹی ہے، کیونکہ